السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لرن ود افضال۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں آپ کی محبت، وقت اور انتخاب کے لیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ علم کی یہ شمع ہر دل تک پہنچتی رہے اور روشن رہے۔ اور ہاں، کامنٹ کرنا نہ بھولیں، اپنی محبت اور علم دوستی کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کو ہماری محنت کیسی لگ رہی ہے۔ السلام علیکم احمد بھائی، آج میں بہت پرجوش ہوں کیونکہ ہم جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب میزان پر گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب میرے لیے ایک چیلنج بھی رہی ہے اور کشش کا باعث بھی۔ وعلیکم السلام رضا بھائی، میں بھی خوش ہوں کہ آپ جیسے صاحب مطالعہ دوست نے میزان کو سنجیدگی سے پڑھا۔ یہ محض یہ کتاب نہیں بلکہ دین کی تفہیم کا ایک نیا زاویہ ہے جو روایت کے ساتھ عقل و فہم کا ایک حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ غور سے پڑھنے کے بعد مجھے یوں لگا جیسے غامدی صاحب نے پوری دینی روایت کو اثر نو دیکھا ہے، بلکہ کئی مقامات پر روایتی علماء سے اختلاف بھی کیا ہے۔ یہ انداز کبھی خوشائند لگا، کبھی باعث الجھن۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ غامدی صاحب کی فکر کی بنیاد ہے دین کی تفہیم کو قرآن و سنت کے اصولی مخازن سے اخذ کرنا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا اصل ماخذ قرآن مجید اور سنت ہے، نہ کہ فقہی یا صوفی روایت۔ اچھا، تو پھر روایت حدیث کا کیا مقام ہے؟ وہ تو صدیوں سے دین کا حصہ رہی ہے۔ غامدی صاحب حدیث کو دین کا تاریخی علم کہتے ہیں، نہ کہ دین کا اصل ماخذ۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث ایک نہایت قیمتی ذریعہ ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، فیصلوں اور طرز عمل کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، لیکن اس کا مقام قرآن و سنت سے ثانوی ہے۔ یہی نکتہ میرے لیے سب سے متنازع رہا۔ اگر حدیث کو ثانوی حیثیت دی جائے تو بہت سے احکام، مثلا نماز کی تفصیل، زکوٰۃ کے نصاب یا بعض اخلاقی ضوابط کی بنیاد کہاں سے آئے گی؟ غامدی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ سنت وہ ہے جو عملی طور پر نسل در نسل منتقل ہوئی ہو، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی بنیاد سنت ہے اور یہ سب امت میں ہمیشہ سے معروف ہیں۔ حدیث ان کی تفصیل میں مدد دیتی ہے، مگر ان کی اصل بنیاد وہ اجتماعی عمل ہے جسے سنت کہا جاتا ہے۔ دلچسپ۔ تو میزان دراصل غامدی صاحب کا مکمل دینی خاکہ ہے جسے وہ ایک منظم ڈھانچے میں پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، میزان دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا، اصول و مبادی یعنی دین کا نظریاتی اور اصولی فریم ورک، اور دوسرا احکام و شریعت یعنی عملی احکام جیسے عبادات، معاشرت، معیشت، ریاست، جہاد، حدود و تعزیرات۔ اور اس کتاب میں انداز بیان بھی خاصا صاف اور عقلی ہے۔ روایتی اصطلاحات کو نئے معنی دیے گئے ہیں اور غامدی صاحب قاری کو ذہنی سطح پر چیلنج کرتے ہیں۔ بالکل، ان کا اسلوب تحقیقی اور منطقی ہے۔ وہ جذبات کی بجائے دلیل کو اہمیت دیتے ہیں، اس لیے بعض لوگ ان کی تحریر کو سرد یا غیر جذباتی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ علمی دیانت کا مظہر ہے۔ تو آپ کے نزدیک یہ کتاب صرف اہل علم کے لیے ہے یا عام قاری بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عام قاری بھی اگر سنجیدگی سے مطالعہ کرے تو بہت کچھ سمجھ سکتا ہے۔ ہاں، کچھ مقامات پر علمی پس منظر فائدہ دیتا ہے۔ غامدی صاحب کا اسلوب فکری مکالمہ پیدا کرتا ہے اور یہی اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ مجھے بھی یہ احساس ہوا کہ وہ قاری کو سادہ پیروی کے بجائے فکری شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے دین کے اس منطقی تصور کے پیچھے ان کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ ان کے نزدیک دین ایک فطری و عقلی حقیقت ہے جسے جذباتی انداز یا فرقہ وارانہ تعصبات سے بلند ہو کر سمجھنا چاہیے۔ میزان دراصل ایک دعوت ہے کہ ہم دین کو میزان عقل اور میزان قرآن کے ساتھ پرکھیں، نہ کہ محض موروثی عقائد کے تحت۔ ٹھیک ہے احمد بھائی، تو اگلی نشست میں ہم اصول و مبادی کا تفصیلی جائزہ لیں، یعنی توحید، رسالت، آخرت اور دین کی بنیادی اسکیم پر بات کریں۔ ضرور، اگلی قسط میں ہم یہی کریں گے۔ دین کا بنیادی ڈھانچہ، دین اور مذہب میں فرق اور ایمان کے اجزاء پر مفصل گفتگو۔ اور جیسا آپ چاہیں میں غامدی صاحب کی تشریحات پیش کروں گا اور آپ تنقیدی سوالات لائیں تاکہ مکالمہ مؤثر ہو۔ زبردست۔ پھر اگلی نشست تک اجازت، اور قاری حضرات سے بھی درخواست کے میزان کے ابتدائی ابواب ضرور پڑھ کر آئیں۔ رضا کریم۔ احمد بھائی، پچھلی نشست میں ہم نے میزان کا تعارف اور جاوید احمد غامدی صاحب کے منہج پر بات کی۔
آج میں خاص طور پر دین کے اصولی خاکے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو اصول و مبادی کہلاتے ہیں۔ بالکل، یہی کتاب کی بنیاد ہے۔ غامدی صاحب کے نزدیک دین کا بنیادی ڈھانچہ 4 عناصر پر مشتمل ہے: 1 توحید، 2 رسالت، 3 آخرت، اور 4 ایمان و عمل کی اساس۔ لیکن یہ تو روایتی تصور سے مختلف نہیں لگتا؟ سبھی علماء یہی کہتے آئے ہیں۔ جی، فرق بیان میں ہے، نہ کہ اصطلاحات میں۔ غامدی صاحب نے ان اجزاء کی عقلی، فطری اور قرآنی توجیح پیش کی ہے۔ ان کے نزدیک دین فطرت ہے اور اس کی یہ بنیادیں انسان کی عقل و فطرت میں راسخ ہیں۔ چلیے توحید سے آغاز کرتے ہیں۔ غامدی صاحب کے نزدیک توحید کا مفہوم صرف اللہ ایک ہے تک محدود ہے یا کچھ زیادہ گہرائی رکھتا ہے؟ بہت اچھا سوال۔ غامدی صاحب کے نزدیک توحید ایک مرکزی عقیدہ ہی نہیں بلکہ پورے دین کی بنیاد ہے۔ اس کا مفہوم صرف اللہ کی وحدانیت ماننا نہیں بلکہ اس کی حاکمیت، ربوبیت، علم، قدرت، رحمت اور عدل کو زندگی میں تسلیم کرنا بھی ہے۔ یعنی توحید صرف نعرہ نہیں بلکہ ایک نظام فکر ہے۔ بالکل، غامدی صاحب توحید کو انسانی وجود کا مرکز قرار دیتے ہیں۔ انسان اپنی بندگی صرف ایک اللہ کے لیے مخصوص کرے، یہی اس کا اصل امتحان ہے۔ رسالت کے باب میں بھی غامدی صاحب کا انداز منفرد ہے۔ کیا وہ رسالت کو محض پیغام رسانی تک محدود سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ اسے بہت وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق رسالت کا اصل مقصد اتمام حجت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اتنی واضح اور مکمل ہو کہ مخاطب قوم پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے۔ اتمام حجت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ہر غیر مسلم پر ہوتا ہے؟ نہیں، صرف ان لوگوں پر جنہیں براہ راست رسول کی دعوت ملی ہو۔ رسول کی موجودگی میں کوئی عذر باقی نہیں رہتا، اسی لیے تاریخ میں اللہ کی سنت کے تحت ایسے لوگوں پر الہی عذاب آیا جیسے قوم نوح، قوم عاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین یعنی قریش۔ یعنی یہ بات صرف رسول کے براہ راست مخاطبین پر لاگو ہوتی ہے۔ تو آج کے دور میں اتمام حجت کا تصور کیا ہوگا؟ غامدی صاحب کے مطابق آج کے دور میں یہ کام علماء، داعیان اور امت کے ذمے ہے، مگر وہ اتمام حجت کی سطح پر نہیں بلکہ دعوت و تبلیغ کے دائرے میں آتا ہے۔ غامدی صاحب آخرت کو دین کا مرکز قرار دیتے ہیں، جبکہ عمومی طور پر ہم دین کو دنیا کی فلاح یا نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ فرق کیسے واضح کریں گے؟ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ دین کا اصل موضوع آخرت ہے۔ ساری تعلیمات، عبادات، اخلاقیات، حتیٰ کہ شریعت بھی اسی تیاری کے لیے ہے۔ دنیا محض امتحان گاہ ہے، اصل کامیابی قیامت کے دن ملے گی۔ تو دنیا میں عدل، فلاح، معاشرتی نظام سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں؟ وہ سب ضروری ہیں، مگر ان کی حیثیت وسیلہ کی ہے، مقصد نہیں۔ آخرت کا شعور دین کی روح ہے۔ اگر یہ نقطہ سمجھ لیا جائے تو دین عبادت گزاری سے نکل کر ایک ذمہ دارانہ طرز حیات میں بدل جاتا ہے۔ غامدی صاحب ایمان کے اجزاء میں توحید، رسالت، آخرت، فرشتے، کتابیں، تقدیر سب کو قرآن کی بنیاد پر الگ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ نہیں، وہ تقدیر کا انکار نہیں کرتے بلکہ اس کی روایتی تشریحات پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ان کے مطابق تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کو ایک نظام اسباب کے تحت بنایا ہے اور ہر چیز اسی کے تحت چل رہی ہے۔ تو انسان کا اختیار کہاں گیا؟ اگر سب کچھ مقدر ہے تو پھر انسان کے اعمال کا کیا؟ غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ انسان آزاد ہے مگر محدود دائرے میں۔ اللہ نے اسے ارادہ و اختیار دیا ہے، اسی لیے وہ جواب دہ ہے، مگر اس کا اختیار کائنات کے قوانین کے اندر ہی کام کرتا ہے۔ غامدی صاحب ایمان اور عمل کے تعلق پر بھی نیا زاویہ پیش کرتے ہیں۔ کیا ان کے نزدیک صرف ایمان کافی ہے یا عمل بھی ضروری ہے؟ وہ قرآن کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ایمان شرط نجات ہے، عمل اس کا تقاضا۔ یعنی اگر کسی کا ایمان حقیقی ہے تو وہ لازماً عمل کرے گا، لیکن بعض اوقات انسان کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے، اس پر نجات کا انحصار اللہ کے عدل اور رحم پر ہے۔ اس گفتگو نے میرے کئی تصورات کو ہلایا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ غامدی صاحب کی فکر نہ صرف علمی ہے بلکہ قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہی تو اصل کامیابی ہے، دین کو سمجھنا، اس پر غور کرنا اور صرف تقلید پر اکتفا نہ کرنا۔ میزان ہمیں اس شعور کی دعوت دیتا ہے۔ چلیے اگلی نشست میں شریعت کے ابواب یعنی عبادات، اخلاق اور معیشت پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ ضرور،
अगली किस्त में हम इबादत और उनकी हिकमत को मौजू बनाएंगे। अहमद भाई, आज हम इबादत पर बात करेंगे। दीन में इबादत को हमेशा रूहानी तरबियत, अल्लाह से ताल्लुक़ और बंदगी के इजहार का जरिया समझा गया है। गामदी साहब इस बाब में क्या मुख्तलिफ जाविया लाते हैं? बहुत अच्छा सवाल। गामदी साहब इबादत को दीन की अलामत यानी शायर करार देते हैं और कहते हैं कि ये महज फ़र्द की रूहानियत नहीं बल्कि इज्तमाई शऊर और खालिस बंदगी का इजहार है। इनके नज़दीक इबादत दीन के खालिस तरीन मज़ाहिर हैं। इनमें कोई दुनियावी गर्ज या फ़ायदा शामिल नहीं होता। नमाज पर गामदी साहब का जाविया क्या है? क्या उनके यहाँ रिवायती फ़िक़ही तफसीलात मिलती हैं? गामदी साहब नमाज को सुन्नत मुतवातरा में शामिल करते हैं, यानी वो अमल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक नस्लन बाद नस्लन चला आ रहा है। नमाज का बुनियादी ढांचा, रकअतें, क़याम, रुकू, सजदा, कादा सब मुतवातिर सुन्नत से माखूज़ है। उनके नज़दीक नमाज एक खालिस इबादत है जिसका कोई दुनियावी मकसद नहीं। वो इसको रूह और बदन दोनों की शिरकत वाला अमल करार देते हैं। मगर नमाज के औकात, आज़ान, जमात, औरत की इमामत, मस्जिद की हुदूद, इन पर तो फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात भी हैं। गामदी साहब का अंदाज़ क्या है? वो इस किस्म की जुज़ियात में सिर्फ उन उमूर को मोतबर मानते हैं जो या तो मुतवातिर हों या कुरान और सुन्नत से वाज़े हों। दीगर तफसीलात में इज्तिहाद की गुंजाइश को खुला रखते हैं। मसलन औरत की इमामत, वो कहते हैं अगर औरत कुरान पढ़ाने में मर्द से बेहतर हो तो वो जमात करा सकती है, क्योंकि असल क़यादत इल्म और तक़वा पर है। मस्जिद में आवाज़, वो जदीद वसाइल जैसे माइक या लाउड स्पीकर को वक्त की ज़रूरत मानते हैं। रोज़े को तो उमूमी तौर पर सब्र, हमदर्दी, भूख का एहसास और तक़वा का ज़रिया समझा जाता है। क्या गामदी साहब भी यही बात दोहराते हैं? जी हाँ, मगर वो इसमें निज़ामी हिकमत भी शामिल करते हैं। उनके नज़दीक रोज़ा सिर्फ जिस्मानी मुशक्क़त या सब्र का नाम नहीं, बल्कि एक तरबियती नज़म है जो इंसान को अपने नफ्स पर काबू पाना सिखाता है। खा लें, जिनसी ख्वाहिश, हत्ता कि गुस्से और झूठ से परहेज़। और तरावीह, क्या वो इसे लाजमी मानते हैं? तरावीह को वो नफली नमाज करार देते हैं। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावीह जमात से सिर्फ चंद दिन पढ़ी फिर छोड़ दी ताकि फ़र्ज न हो जाए। लिहाजा इसे लाजमी करार देना शरीयत साजी के ज़ुमरे में आ सकता है जो दीनी लिहाज से दुरुस्त नहीं। गामदी साहब ज़कात के बाब में भी रवायती तसव्वुरात से हटते हैं। वो इसको फ़र्द पर लाजिम इबादत समझते हैं या रियासती निज़ाम का हिस्सा। उनके नज़दीक ज़कात एक इनफरादी इबादत है जो फ़र्ज़ इबादत में शामिल है। अलबत्ता अगर इस्लामी रियासत मौजूद हो तो वो इसकी तहसील की मजाज है, लेकिन ज़कात का असल हुक्म अल्लाह और बंदे के दरमियान है, ना कि हुकूमत के साथ मशरूत। वो 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी जैसे निसाब पर भी एतराज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये निसाब हदीस से मुस्तनबित है लेकिन मुत्तफ़िक़ अलैह नहीं। गामदी साहब कहते हैं कि कुरान में ज़कात के निसाब या शरह का कोई तायुन नहीं, इसलिए इज्तिहाद की गुंजाइश है। वो तजवीज़ करते हैं 7.5 तोला सोना बराबर 2.5%, ज़रात बराबर 5 या 10%, मादनियात बराबर 20%। ये सब उन्होंने किताबुल माल जो मीज़ान का ज़मीमा है में तफसील से लिखा है। हज के हवाले से गामदी साहब का एक जुमला मुझे हैरत अंगीज़ लगा। ये खालिस इबादत है, ना कि कोई सियासी इज्तिमा। आप इसकी वजाहत करेंगे? जी हाँ, गामदी साहब कहते हैं कि बाज़ लोगों ने हज को आलम इस्लाम के इत्तेहाद या सियासी इज्तिमा कहना शुरू कर दिया है, जो इस इबादत की रूह के ख़िलाफ़ है। उनके मुताबिक हज एक अलामती इबादत है, अल्लाह के हुजूर हाज़िरी, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी और तौहीद के अमली मज़ाहिर। वो इस इबादत को नफ़ी नफ्स और ऐलान उबूदियत का मज़हर कहते हैं, ना कि कोई सियासी मकसद। एक और सवाल जो अक्सर जहन में आता है, कुर्बानी के हुक्म को बाज़ लोग सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं तो कुछ वाजिब। गामदी साहब इसे क्या कहते हैं? गामदी साहब के नज़दीक कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी है, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में शियार के तौर पर जारी रखा। वो इसे लाजिम यानी फ़र्ज़ या वाजिब नहीं कहते, बल्कि मुस्तहब शईरा समझते हैं। वो दलील देते हैं कि कुरान में फसल्ली लिरब्बिका वनहर का मतलब रसूल के लिए ख़ास था, अमूमी हुक्म नहीं। गामदी साहब इबादात को दुनियावी मकासद से जुदा करते हैं। वो उनकी हिकमत तो बयान करते हैं, लेकिन इनको वसी समाजी फ़वाइद से जोड़ने से क्यों गुरेज करते हैं? क्योंकि इनके नज़दीक इबादात का मकसद अल्लाह की बंदगी है, ना कि किसी दुनियावी फ़ायदे का हसूल।
وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ ان کا اثر اخلاق، نظم اور معاشرت پر پڑتا ہے، مگر یہ ضمنی فوائد ہیں، اصل مقصد عبودیت ہے۔ واقعی عبادات کا یہ تصور بہت گہرا اور خالص ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ غامدی صاحب کا زاویہ عام فہم سے مختلف ہے، لیکن علمی اور قرآنی بنیادوں پر استوار ہے۔ بالکل، اور یہی میزان کا جوہر ہے، دین کو فطری، عقلی اور خالص بندگی کے تناظر میں دیکھنا۔ چلیے اگلی نشست میں ہم اخلاقیات پر بات کریں گے، یعنی خیر و شر، حسن و قبح اور غامدی صاحب کے اخلاقی اصولوں پر۔ بہت خوب، اگلی قسط میں اخلاق اور تزکیہ نفس ہمارا موضوع ہوگا۔ احمد بھائی، پچھلی قسط میں ہم نے عبادات پر تفصیل سے بات کی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم اخلاقیات پر گفتگو کریں، ایک ایسا باب جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ دین کی روح یہی ہے۔ بالکل درست، غامدی صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دین کا اصل مقصد تزکیہ نفس ہے، یعنی انسان کی باطنی اصلاح۔ عبادات، شریعت، جہاد، حتیٰ کہ خلافت، سب اسی تزکیے کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ تو پھر اخلاقیات دین کا صرف ایک پہلو نہیں بلکہ مرکز ہے۔ جی ہاں، غامدی صاحب کے مطابق دین کا مقصد انسان کو پاکیزہ انسان بنانا ہے، یعنی ایسا انسان جو عدل، احسان، دیانت، عفت، حلم، وفا، شکر، قناعت اور دیگر اعلیٰ صفات سے مزین ہو۔ قرآن میں بار بار تزکیہ کا ذکر اسی لیے ہے، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ الشمس 9۔ غامدی صاحب کے نزدیک خیر و شر کی بنیاد کیا ہے؟ کیا وہ صرف وحی سے آتے ہیں یا انسانی فطرت بھی ان کا ذریعہ ہے؟ بہت اہم سوال۔ غامدی صاحب کے مطابق خیر و شر کی بنیادی تصورات اللہ نے انسان کی فطرت میں ودیت کی ہیں۔ انسان فطری طور پر جانتا ہے کہ جھوٹ برا ہے، ظلم کبھی ہے اور دیانت اچھی چیز ہے۔ البتہ تفصیلات اور درجہ بندی وحی کے ذریعے متعین ہوتی ہیں۔ مثال، سچ بولنا فطری قدر ہے، لیکن کہاں، کب اور کیسے، یہ وحی سکھاتی ہے۔ بعض لوگ اخلاقیات کو انسان کی ترقی یا سماج کے فائدے سے جوڑتے ہیں۔ غامدی صاحب کا پیمانہ کیا ہے؟ ان کی نزدیک اخلاقیات کا حتمی معیار اللہ کی رضا ہے، یعنی ہم نیکی صرف اس لیے نہیں کرتے کہ معاشرہ بہتر ہو، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے اسے پسند فرمایا ہے۔ اس نقطہ نظر سے اخلاقیات ایک عبادت بن جاتی ہے، محض سماجی ضرورت نہیں۔ کیا میزان میں اخلاقی صفات کی فہرست موجود ہے؟ جی ہاں، وہ اخلاقی صفات کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا، اخلاقی فضائل، صدق، سچائی، امانت، عدل، وفا، شکر، عفت، حلم، تواضع، قناعت، ایثار۔ دوسرا، اخلاقی رذائل، جھوٹ، خیانت، ظلم، کبر، بخل، حسد، غیبت، چغلی، ریا۔ ہر ایک کی تعریف، قرآنی مثال اور عملی پہلو میزان میں بیان کیے گئے ہیں۔ غامدی صاحب بار بار تزکیہ کا ذکر کرتے ہیں، کیا عبادات ہی تزکیہ کا ذریعہ ہیں یا اخلاقی تربیت الگ سے ضروری ہے؟ تزکیہ ایک ہماگیر عمل ہے، عبادات اس کا لازمی حصہ ہے مگر کافی نہیں۔ اگر کوئی نماز تو پڑھتا ہے مگر جھوٹ بولتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے تو اس کا تزکیہ مکمل نہیں۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ دین کی تعلیمات کا مقصد محض رسمی عبادات نہیں بلکہ انسان کا باطن سنوارنا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ غامدی صاحب اخلاق اور قانون میں واضح فرق کرتے ہیں، آپ اسے واضح کریں گے؟ جی بالکل، ان کے نزدیک اخلاق وہ احکام ہیں جو ضمیر، فطرت اور خدا کے خوف پر چھوڑے گئے ہیں۔ ان پر عمل انسان کے اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ قانون وہ احکام ہیں جن پر عمل نہ کرنے کی صورت میں ریاستی مداخلت یا سزا متعین ہوتی ہے۔ مثلاً جھوٹ بولنا اخلاقاً برا ہے مگر قانوناً جرم نہیں، جب تک کہ وہ کسی کو نقصان نہ دے، جیسے عدالت میں جھوٹا بیان۔ چوری قانوناً بھی جرم ہے اور اخلاقاً بھی۔ غامدی صاحب فرد کے ساتھ ساتھ معاشرے کی سطح پر بھی اخلاقیات کی بات کرتے ہیں؟ جی ہاں، ان کے نزدیک اخلاق صرف فردی کردار نہیں بلکہ اجتماعی اقدار بھی ہیں۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے حسن سلوک، افشائے سلام، سماجی تعلق کی بنیاد، خدمت خلق، معاشرت میں توازن، عفو و درگزر، عدل کے ساتھ احسان۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دیندار انسان اپنے پڑوسی، اہل خانہ، ملازمین اور مخالفین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، یہی اصل معیار ہے۔ واقعی
غامدی صاحب کی اخلاقیات پر مبنی فکر دین کے اس پہلو کو زندہ کرتی ہے جسے اکثر صرف فقہی احکام کی نظر کر دیا گیا ہے۔ بالکل، اور یہی میزان کا سب سے روشن باب ہے، دین کو ضابطوں سے اٹھا کر اخلاقی وجود میں ڈھال دینا۔ تو اگلی نشست میں ہم معاشرت اور معاشی احکام پر بات کریں گے، جیسے نکاح، طلاق، وراثت، ملکیت وغیرہ۔ جی ہاں، اور وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ غامدی صاحب کس طرح قرآنی نصوص اور انسانی فطرت کو بنیاد بنا کر شریعت کی تشکیل کرتے ہیں۔ احمد بھائی، آج کا موضوع یقیناً بہت اہم اور زندگی سے جڑا ہوا ہے، معاشرت اور معیشت۔ غامدی صاحب نے ان امور پر جو کچھ لکھا ہے وہ کئی جگہ روایتی تعبیرات سے مختلف نظر آتا ہے۔ جی بالکل، غامدی صاحب معاشرت و معیشت کو شریعت کے عملی درآمدی دائرے میں رکھتے ہیں، مگر ان کی بنیاد فطرت، سنت اور قرآن پر ہے، نہ کہ محض روایتی فقہی آراء پر۔ چلیے پہلے خاندانی نظام سے شروع کرتے ہیں۔ غامدی صاحب کے نزدیک نکاح کا تصور کیا ہے؟ نکاح کو وہ فطری معاہدہ قرار دیتے ہیں جو مرد اور عورت کو زندگی بھر کی رفاقت میں باندھتا ہے۔ ان کے نزدیک نکاح کا اصل مقصد ایک باہمی سکون، جس کے لیے لتسکنوا الیہا کا لفظ استعمال ہوا ہے، دوسرا محبت و رحمت، تیسرا معاشرتی تحفظ، اور چوتھا نسل کی بقا۔ نکاح کی شرائط، رضامندی، اعلان، حق مہر اور گواہ، یہ سب سنت اور عقل عام سے ماخوذ ہیں۔ بعض لوگ نکاح کو محض سماجی معاہدہ سمجھتے ہیں، جبکہ روایتی علماء اسے عبادت کہتے ہیں۔ غامدی صاحب کا موقف کیا ہے؟ غامدی صاحب اسے عبادت نہیں بلکہ ایک فطری سماجی بندھن مانتے ہیں جو اللہ کے طے کردہ اصولوں کے تحت کیا جاتا ہے، مگر چونکہ یہ اللہ کی مرضی سے ہے اس لیے اس پر شرعی تقدس ضرور حاصل۔ طلاق کے حوالے سے غامدی صاحب کی تعبیرات کافی مختلف ہیں، خصوصاً سورۃ الطلاق کی تشریحات۔ اس کی وضاحت کریں۔ غامدی صاحب کے مطابق قرآن نے طلاق کے 3 درجے بتائے ہیں۔ پہلی طلاق، عدت گزرنے سے پہلے رجوع ممکن، دوسری طلاق، پھر رجوع کی اجازت، تیسری طلاق، اس کے بعد مستقل جدائی۔ اہم نقطہ، 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا قرآن کے خلاف ہے۔ غامدی صاحب کے مطابق 3 طلاقیں ایک مجلس میں دینا صرف ایک ہی شمار ہوتی ہے۔ یہ قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور صحابہ سے بھی منقول ہے، لیکن بعد کے فقہا نے اسے 3 شمار کیا، جسے غامدی صاحب اجتہادی غلطی کہتے ہیں۔ وراثت کے نظام پر بھی غامدی صاحب نے خاصا اجتہاد کیا ہے، خاص طور پر عورت کے آدھے حصے کے حوالے سے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے وراثت کے احکام قواعد کی شکل میں دیے ہیں، نہ کہ استثناء کے بغیر کلیے۔ مثلاً بعض صورتوں میں عورت مرد کے برابر یا زیادہ حصہ پاتی ہے، جیسے ماں کا حصہ۔ اصل بنیاد ہے ذمہ داری کا تناسب، کیونکہ مرد پر کفالت کی ذمہ داری ہے۔ غامدی صاحب کا اصرار یہ ہے کہ مخصوص صورتوں میں آدھا حصہ ہے، عمومی اصول نہیں۔ چلیے اب معیشت کی بات کریں۔ کیا غامدی صاحب اسلام کو کوئی مکمل معیشی نظام سمجھتے ہیں، جیسا کہ بعض اسلامی مفکرین کہتے ہیں؟ نہیں، غامدی صاحب کے مطابق اسلام نے معاشی اصول دیے ہیں، نظام نہیں۔ یہ اصول ہیں: مال حلال طریقے سے کمایا جائے، ظلم، دھوکہ، سود، قمار، غرر اور احتقار سے پرہیز، معاشرے میں انصاف اور موسعت قائم ہو، دولت چند ہاتھوں تک محدود نہ رہے۔ اسلامی نظام معیشت کے نعرے کو وہ مبالغہ سمجھتے ہیں۔ غامدی صاحب سود کی تعریف میں خاصے محتاط ہیں۔ کیا وہ ہر قرض پر نفع کو سود کہتے ہیں؟ نہیں، وہ قرآن کی روشنی میں سود کو قرض پر ظلم کے ساتھ لیا گیا نفع کہتے ہیں، یعنی ایسا قرض جس کا مقصد کسی مجبور شخص سے مال کمانا ہو۔ بینکنگ سود اگر کاروباری بنیاد پر برابری اور رضامندی سے ہو تو اس پر اجتہاد ممکن ہے، مگر استحصال پر مبنی سود قرآن کے نزدیک ممنوع ہے۔ غامدی صاحب اس پر اجتہاد کی گنجائش رکھتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل انہوں نے البیان اور کتاب المال میں دی ہے۔ زکوٰۃ اور انفاق میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ فرض مالی عبادت جس کی شرح متعین ہے۔ انفاق رضاکارانہ خرچ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، صدقہ، خیرات، عطیہ۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی مدیں قرآن میں متعین ہیں۔ التوبہ کی 60 ان میں ریاستی امور شامل نہیں، جیسے دفاع یا انفراسٹرکچر۔ کیا غامدی صاحب نجی ملکیت کو تسلیم کرتے ہیں؟ بعض اسلامی مفکرین اسے محدود کرنا چاہتے ہیں۔ غامدی صاحب نجی ملکیت کو انسانی فطرت کا تقاضا مانتے ہیں، مگر اس پر عدل اور مواسات کی شرط رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق
مال اللہ کا ہے، انسان اس کا امین ہے، لہٰذا وہ ہر قسم کی استحصالی سرمایہ داری کے خلاف ہیں، مگر اجتماعی معیشت یعنی سوشلزم کے حق میں بھی نہیں۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ غامدی صاحب نے شریعت کے ان پہلوؤں کو ایک زندہ فطری اور قرآنی بنیاد پر اثر نو مرتب کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان پر محض فقہی رائے مسلط کریں۔ بالکل، اور یہی میزان کا بنیادی منہج ہے، نصوص کی روشنی میں عقل و فطرت کی ہم آہنگی سے شریعت کو سمجھنا۔ چلیے اگلی نشست میں ہم ریاست، سیاست اور جہاد پر بات کریں گے، کیونکہ یہی سب سے زیادہ اختلافی باب ہے۔ ضرور، جہاد، قتال اور خلافت، غامدی صاحب کے ان افکار پر سنجیدہ مکالمہ ضروری ہے۔ احمد بھائی، آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو شاید غامدی صاحب کی سب سے زیادہ متنازع تعبیرات پر مشتمل ہے: ریاست، خلافت اور جہاد۔ بالکل درست، اور اسی وجہ سے یہ باب سب سے زیادہ غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے۔ مگر اگر غامدی صاحب کے سیاسی افکار کو قرآنی اصولوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان کا مقدمہ بڑا واضح اور معتدل ہے۔ غامدی صاحب کے نزدیک ریاست دین کا جز ہے یا صرف ایک دنیاوی بندوبست؟ غامدی صاحب ریاست کو انسانی فطرت اور تمدن کی ضرورت سمجھتے ہیں، نہ کہ دین کا لازمی تقاضا۔ وہ کہتے ہیں ریاست دین کا مطلوب نظام نہیں بلکہ دین کے بعض احکام کے نفاذ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مثلا نماز، روزہ، حج انفرادی عبادات ہیں، ریاست کا تعلق نہیں۔ زکوٰۃ، حدود، قتال اجتماعی نوعیت کے احکام ہیں جہاں ریاست کا کردار آتا ہے۔ تو کیا خلافت اسلام کا واجب نظام ہے، جیسے اکثر اسلامی تحریکیں کہتی ہیں؟ غامدی صاحب کے مطابق خلافت کوئی آسمانی یا واجب نظام نہیں بلکہ یہ صحابہ کرام کا اجتماعی اجتہاد تھا جو ان کی حکمت، تقوی اور دور کے تقاضوں پر مبنی تھا۔ قرآن و سنت میں خلافت یا اسلامی حکومت کا کوئی ماڈل مقرر نہیں کیا گیا۔ اہم اصول: حکومت عوام کی مرضی سے قائم ہو، عدل، مشاورت اور امانت پر قائم ہو، اہل لوگوں کو اختیار دیا جائے۔ یہی قرآنی سیاسی اصول ہیں، باقی تمام ماڈل اجتہادی اور تاریخی نوعیت رکھتے ہیں۔ تو کیا ریاست پر شریعت نافذ کرنا فرض نہیں، جیسے اکثر اسلامی تحریکیں کہتی ہیں؟ غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ شریعت کا اصل نفاذ فرد کے ضمیر سے ہوتا ہے، نہ کہ ریاستی جبر سے۔ ریاست صرف ان احکام کا نفاذ کر سکتی ہے جو کہ یہ اجتماعی نوعیت کے ہوں، 2 واضح اور متفق علیہ ہوں، 3 عدل اور امن کے قیام سے متعلق ہوں، مثلا زنا، چوری اور قتل پر حدود، زکوٰۃ کی تحصیل، عدالتی نظام۔ لیکن نماز، پردہ، داڑھی، لباس، ان پر ریاستی پابندی غامدی صاحب کے نزدیک غیر شرعی ہے۔ یہاں بات سب سے نازک ہے، جہاد۔ کیا غامدی صاحب جہاد کو صرف دفاعی جنگ مانتے ہیں؟ غامدی صاحب کے مطابق جہاد کی 2 اقسام ہیں۔ ایک نبی کے لیے خاص جہاد جس کا مقصد اتمام حجت کے بعد الہی عذاب کی صورت میں منکرین کو سزا دینا تھا، یہ حق صرف انبیاء کو حاصل تھا۔ 2 امت کے لیے جہاد، صرف دفاع میں، ظلم کے خلاف، مظلوموں کی مدد کے لیے۔ کوئی فرد یا گروہ خود سے جہاد کا اعلان نہیں کر سکتا، یہ صرف ریاست کا اختیار ہے۔ غامدی صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ قتال فی سبیل اللہ کا حکم نبی کی خصوصیت ہے۔ یہ موقف کیسے ثابت ہوتا ہے؟ وہ قرآن کی درج ذیل آیات سے استدلال کرتے ہیں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، التوبہ۔ یہاں یعذبہم اللہ بتا رہا ہے کہ قتال کا مقصد عذاب تھا جو صرف اللہ کا حق ہے اور وہی نبی کے ذریعے اسے نافذ کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ التوبہ، سورۃ الانفال اور سورۃ محمد میں قتال کا سیاق خاص ہے، نبی کے براہ راست مخاطبین، اتمام حجت کے بعد عذاب کے طور پر۔ غامدی صاحب اسے سنت الہیہ قرار دیتے ہیں جو صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ غامدی صاحب کی فکر پر بعض ہلکے اعتراض کرتے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ نرمی کا رویہ اپناتے ہیں۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ وہ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں کہتے ہیں، اللہ تمہیں ان لوگوں سے نیکی کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں لڑتے۔
الممتحنہ 8 غامدی صاحب کے مطابق غیر مسلم سے دشمنی نسب پر نہیں بلکہ ظلم یا زیادتی پر ہے۔ دعوت کا طریقہ حکمت، موعظہ اور حسن خطاب۔ اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، چاہے وہ اسلام قبول نہ کریں۔ تو کیا ریاست پر حدود نافذ کرنا لازم ہے؟ غامدی صاحب حدود کو شرعی سزائیں مانتے ہیں، مگر ان کے اطلاق کے لیے ثبوت کا سخت معیار، ریاستی عملداری اور انصاف کا نظام ضروری قرار دیتے ہیں۔ مثلاً زنا کی سزا صرف اس صورت میں دی جائے گی جب 4 عینی گواہ موجود ہوں، ورنہ حد نہیں لگتی بلکہ قاضی تعزیر کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ 16 تو مختصراً غامدی صاحب ریاست کو مذہب کا خادم سمجھتے ہیں، مذہب کو ریاست کا غلام نہیں بناتے۔ جہاد، خلافت، حدود، ان سب کو تاریخی اور قرآنی سیاق میں رکھتے ہیں، نہ کہ کسی سیاسی نعرے میں۔ بالکل، اور یہی فرق ان کی فکر کو معتدل، معقول اور قرآن کے قریب بناتا ہے۔ دین کا مقصد تزکیہ ہے، نہ کہ تسلط۔ تو اگلی نشست میں ہم میزان کے نتائج، اثرات اور تنقیدات پر بات کریں گے، یعنی اس فکر نے کیا نیا دیا اور کیا چیلنجز سامنے آئے۔ یقیناً قسط ہفتم میں ہم غامدی فکر کا تنقیدی جائزہ لیں گے۔ احمد بھائی، پچھلی نشست میں ہم نے غامدی فکر کے اثرات اور اعتراضات پر بات کی۔ اب میرا ارادہ ہے کہ ہم اسے دیگر بڑے مکاتب فکر کے شانہ بشانہ رکھ کر دیکھیں، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اختلاف کی سرحدیں کہاں شروع اور ختم ہوتی ہیں۔ بسم اللہ، یہ مرحلہ بہت مفید ہوگا۔ تقابل سے صرف فرق نہیں کھلتے، مشترک نکات بھی واضح ہوتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے حدیث و سنت کے باب سے آغاز کرتے ہیں، کیونکہ یہی غامدی صاحب کی شناخت کا بنیادی پہلو ہے۔ 2 مصادر دین۔ غامدی صاحب بمقابلہ ائمہ اربعہ و اہل حدیث۔ پہلو کلاسیکی موقف ائمہ اربعہ، اہل حدیث یا سلفی۔ غامدی صاحب ماخذ قرآن، سنت یا حدیث، اجماع، قیاس۔ قرآن، صحیح حدیث، آثار سلف۔ قرآن، سنت متواترہ یعنی عملی، حدیث بطور تاریخ۔ حدیث کی حجیت درجہ دوم، مگر فقہ کا بڑا حصہ اسی پر قائم۔ قرآن کے بعد حدیث ہی اصل منبع، دین کا حصہ نہیں مگر تشریح اور تفصیل کا مستند ذریعہ۔ اجماع، مستقل دلیل، معتبر مگر محدود، امت کا عملی تسلسل نہ کہ فقہی اتفاق۔ قیاس یا اجتہاد، ضابطہ بند اصولی طریق، بعض سلفی حلقے محدود اجازت، عقل و فطرت کی روشنی میں وسیع اجتہاد۔ یہ خلاصہ بتاتا ہے کہ غامدی صاحب اہل حدیث کے برعکس حدیث کو تشریح تک محدود رکھتے ہیں، مگر کلاسیکی فقہ کے مقابلے میں وہ اجماع و قیاس کو بھی نئے معنی دیتے ہیں۔ کیا وہ خود کو کسی مخصوص مدرسے کا وارث سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآنی مکتب کے وارث ہیں جو ائمہ اربعہ سے پہلے موجود تھا، یعنی صحابہ و تابعین کی براہ راست قرآنی بصیرت۔ اسی لیے وہ فکری طور پر کسی موجودہ فقہی خانے میں نہیں سما پاتے۔ عقائد اور کلام کے باب میں اشاعرہ نے بلا کیف کا راستہ اختیار کیا، معتزلہ نے عقل کو حاکم بنایا اور ماتریدیہ نے دونوں کے بیچ کا۔ غامدی صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ وہ اس تقسیم کو تاریخی سیاق سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اشاعرہ نصوص پر جمود کے خطرے سے بچ گئے مگر عقل کو ثانوی کیا۔ معتزلہ عقل کو مقدم رکھا مگر بعض نصوص کی تعویل میں افراط کیا۔ غامدی فکر عقل و وحی کو متوازی نہیں ہم آہنگ مانتی ہے، فطرت میں خیر و شر کا بنیادی شعور رکھ کر نصوص کو سیاق میں پڑھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خالق عقل کی وحی عقل کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ گویا وہ اس بات عقل میں معتزلہ کے قریب اور نصوص کی پاسداری میں اشاعرہ کے مگر انتہاؤں سے بچتے ہیں۔ 4 سیاسی فکر، مودودی، حسن البنا، قطب اور غامدی صاحب۔ موضوع ابو الاعلی مودودی، حسن البنا اخوان، سید قطب، غامدی صاحب۔ ریاست کا مقام، اسلامی ریاست دین کا فریضہ، خلافہ راشدہ کی طرز پر نظام، جہاد سے طاغوت کا خاتمہ۔ ریاست انسانی ضرورت، دین کی شرط نہیں۔ اسلامی نظام، دستور و قانون سازی میں شریعت، سیاسی اجتماع امت، حاکمیت صرف اللہ کی، بنیادی اخلاقی اصول، نظام کی تفصیل اجتہادی۔ جہاد یا انقلاب، تدریجی سیاسی جدوجہد، پرامن دعوت، ضرورتاً قتال، نظریاتی انقلاب، عسکری جہاد، دفاعی یا مظلوم کی نصرت، نبی کے بعد تلوار سے اتمام حجت ختم۔ نظر آتا ہے کہ جماعت اسلامی اور اخوان کی حکومت بطور فرض عین کی تھیوری غامی فکر سے مختلف ہے، مگر وہ ایسے فکری حلقوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سیاسی قراءت ہیں، دینی ہمت قابل تحسین، مگر اگر قرآن و سنت کے اصل سیاق سے ہٹ کر سیاسی نعرے بن جائیں تو وہ مقصد رسالت سے دور لے جاتے ہیں، یعنی تزکیہ فرد۔ 5. روحانیت، تصوف، ابن عربی، رومی اور غامدی صاحب۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے غامدی فکر میں روحانی رنگ کم ہے اور تصوف سے اجتناب ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ غامدی صاحب تزکیہ نفس کے قائل ہیں مگر طریقت پر نہیں۔ وہ تصوف کے 2 پہلو جدا کرتے ہیں، ایک اخلاقی اور تزکیہ پہلو مستحسن قرآن و سنت سے ہم آہنگ، 2 باطنی یا وحدت الوجودی نظریات سیاق شریعت سے متصادم۔ یوں وہ رومی اور غزالی کے اخلاقی سرمایہ سے استفادہ کرتے ہیں مگر ابن عربی کے فلسفیانہ مباحث کو قرآن پر حاکم نہیں ہونے دیتے۔ اگر ہم صرف فقہی مناہج کی بات کریں تو حنفیہ استحسان اور عرف کو جگہ دیتے ہیں، شواف نص پر سخت ہیں، مالکیہ عمل اہل مدینہ کو ترجیح دیتے ہیں اور حنابلہ حدیث پر زور۔ غامدی صاحب کس پیٹرن کے قریب ہیں؟ دلچسپ طور پر وہ نتیجے کے اعتبار سے کبھی حنفی، کبھی شافعی، کبھی ظاہری ہو سکتے ہیں مگر منہج کے لحاظ سے کسی کے بھی پابند نہیں۔ ان کے اپنے لفظوں میں فقہ انسانی فہم ہے، تنقیح نص اور عقل سلیم کا ملاپ ہر دور میں نیا اجتہاد چاہتا ہے۔ کچھ اہل علم غامدی صاحب کو پاکستانی اسکالر فضل الرحمان اور علامہ اقبال کی فکری تجدید سے جوڑتے ہیں، کیا ان میں کوئی فکری ربط ہے؟ رابطہ طریق مطالعہ میں ہے، جس میں متن کو تاریخی اور لسانی سیاق میں سمجھنا، کنٹیکسچوئلسٹ اپروچ، فلسفہ اقبال کا انسان کامل اور خودی فرد کی باطنی ترقی پر زور، فضل الرحمان کی دوگانہ حرکت، متن سے اصول اخذ کر کے موجودہ حالات پر اطلاق۔ مگر غامدی صاحب اپنی رویت کو خالص قرآنی بتاتے ہیں، جس میں فلسفیانہ اصطلاحات کی بجائے سیدھے استدلال پر اصرار ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ غامدی فکر سیکولر جمہوریت کو بالواسطہ قبول کرتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، وہ ریاست کو مذہب سے آزاد نہیں کرنا چاہتے، بلکہ کہتے ہیں کہ دین ریاستی طاقت کا محتاج نہیں، شہری ریاست کی سطح پر عدل، آزادی ضمیر اور قانون کی بالادستی ان کا بنیادی وصف ہے۔ یہ اقدار اگر سیکولر ڈسکورس میں مشترک ہیں تو اسے اشتراک مفہوم سمجھنا چاہیے، نہ کہ عقیدے کا اشتراک۔ 9. اشتراکات اور اختلافات، ایک توازن نامہ۔ اشتراکات: قرآن مرکز ہدایت، تمام مکاتب متفق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم، تزکیہ نفس دین کا مقصد، عدل و احسان اعلیٰ اخلاقی کلام۔ اختلافات: حدیث کا درجہ، متن یا تشریح، شریعت و سیاست کا حدود اربع، جہاد کی صورتیں اور معیارات، فقہ کی حاکمیت بمقابلہ براہ راست قرآنی فہم۔ مجھے لگتا ہے اصل اختلاف تفصیلات سے زیادہ تصور دین میں ہے۔ کیا دین ریاستی نظام ہے یا فرد کا تزکیہ؟ کیا ماخذات کی درجہ بندی اجتہادی ہے یا منصوص؟ بالکل، غامدی فکر دین کو روحانی اور اخلاقی نظام مانتی ہے، جس کے بعض اجزاء اجتماعی ضرور ہیں مگر ترجیحات میں فرد واری تربیت اول ہے، سیاست شرعی ثانوی۔ آخری سوال، کیا یہ اختلافی تنوع امت کے لیے ضرر رساں ہے یا رحمت؟ اگر اختلاف ادب، دلیل اور خیر خواہی کے ساتھ ہو تو یہ رحمت ہے۔ غامدی صاحب خود کہتے ہیں، اختلاف رائے علمی صحت کی علامت ہے، تعصب اسے فتنہ بناتا ہے۔ میں نے آج سیکھا کہ غامدی فکر نہ تنہا جزیرہ ہے، نہ روایتی دھارا، یہ پل بھی ہے اور چیلنج بھی۔ پل اس لیے کہ مشترکات کی یاد دہانی کراتی ہے، چیلنج اس لیے کہ سوالات کے نئے زاویے پیش کرتی ہے۔ اور یہی علمی دنیا کا حسن ہے۔ اب چونکہ ہمارے مکالمے کی 8 قسطیں مکمل ہو چکی ہیں، اگلی نشست میں ہم غامدی فکر کا عملی نفاذ یعنی تربیتی نصاب، دعوتی حکمت عملی اور ماڈرن لائف میں اطلاق پر بات کر سکتے ہیں۔ لاجواب، قسط نہم میں یہی کریں۔ میں کچھ عملی مثالیں لاؤں گا، کاروبار، تعلیم، خاندانی مسائل، تاکہ دیکھیں غامدی فکر وہاں کیسے رہنمائی دیتی ہے۔ میزان پر مکالمہ، قسط نہم، غامدی فکر کا عملی نفاذ، زندگی کے میدانوں میں اطلاق۔ احمد بھائی، ہمارا علمی مکالمہ بہت ثمرآور رہا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم غامدی فکر کو کتابی دائرے سے نکال کر زندگی کے مختلف میدانوں میں رکھ کر دیکھیں، یعنی عملی نفاذ کی سطح پر۔ یقیناً یہی حقیقی امتحان ہوتا ہے ہر فکر کا، کیا وہ فرد، خاندان، معیشت، تعلیم، سیاست اور دعوت میں رہنمائی فراہم کر سکتی ہے؟ چلیے موضوع وار جائزہ لیتے ہیں۔ غامدی صاحب ہمیشہ تزکیہ نفس کو دین کا مقصد کہتے ہیں، عملی طور پر یہ تربیت کیسے ممکن ہے؟ غامدی صاحب کی فکر میں 4 ستون ہیں جو فرد کی تربیت کرتے ہیں۔ 1.
علم قرآن سنت سیرت کا گہرا فہم 2 تزکیہ شعور دعا عبادات احتساب 3 اخلاق صدق امانت حیا عفو 4 عمل نیت کی اصلاح ذمہ داری کی ادائیگی ادارے المرود الفاروق انسٹیٹیوٹ اور تعلیم القرآن اسکول جیسے ادارے شخصی تربیت کو اپنا بنیادی ہدف رکھتے ہیں۔ ایک عام مسلمان کے لیے شادی، بچوں کی تربیت، والدین سے سلوک، یہ سب زندگی کے بنیادی میدان ہیں۔ غامدی فکر ان پر کیسے روشنی ڈالتی ہے؟ غامدی صاحب ان امور کو قرآن کی فطری اخلاقیات کے تحت دیکھتے ہیں۔ نکاح ایک مقدس معاہدہ، احترام اور شفافیت پر مبنی۔ تربیت اولاد قرآن کی بنیاد پر اخلاقی طرز عمل کے ذریعے۔ والدین سے سلوک صرف اطاعت نہیں، عزت محبت قربانی۔ بیوی کے حقوق شراکت ناحاکمیت مشاورت اور تحمل۔ کیس سٹڈی ایک شخص طلاق دینا چاہتا تھا۔ غامدی صاحب نے تفصیل سے سمجھایا کہ قرآن نے طلاق کو ایک مکمل عدالتی عمل بنایا ہے، نہ کہ وقتی جذبات پر مبنی رد عمل۔ غامدی صاحب کا تربیتی ماڈل تعلیمی اداروں میں کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ ان کے مطابق نصاب کا مقصد تربیت علم اور تنقیدی شعور ہونا چاہیے۔ نصاب کی خصوصیات قرآن کو بنیاد بنانا، سنت و سیرت کا واضح فرق، سادہ زبان مربوط افکار، جدید علوم سے ربط۔ اداروں کی مثال المورد سکولز الفاروق اکیڈمی، جہاں بچوں کو خود اعتمادی دیانت اور تجزیاتی سوچ سکھائی جاتی ہے۔ روایتی دعوتی رویے اکثر جبر خوف اور جذبات پر مبنی ہوتے ہیں۔ غامدی صاحب کا دعوتی ماڈل کیا ہے؟ وہ قرآن کی ہدایت پر قائم ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، النحل 125۔ دعوتی اصول حکمت سے بات کرنا، نرمی اور خیرخواہی سے سمجھانا، عقل و فطرت کو مخاطب بنانا، اختیار دینے کی روش اپنانا، مسلط کرنے کی نہیں۔ عملاً یوٹیوب پر غامدی صاحب کے لیکچرز، سوال و جواب کے سیشنز اور فہم القرآن جیسے کورسز اسی حکمت عمل پر ہیں۔ غامدی صاحب کا معاشی ماڈل کیا کسی اسلامی نظام کا متبادل ہے؟ وہ کسی نظام کی جگہ نہیں لیتے بلکہ اصول دیتے ہیں۔ حلال کمائی، معاہدے کی پاسداری، سود و قمار سے اجتناب، اجتماعی خیر کی بنیاد پر کاروبار۔ کیس سٹڈی ایک تاجر نے سوال کیا کہ کیا سود پر مبنی بینک سے قرض لینا جائز ہے؟ غامدی صاحب نے وضاحت کی کہ اگر معاہدہ ظلم اور استحصال سے پاک ہو اور نفع دونوں طرف ہو تو اجتہادی بنیاد پر جائز ہو سکتا ہے۔ غامدی فکر میں سیاست کوئی نظام نہیں بلکہ انسانی ضرورت ہے، لیکن جب ایک دیندار شہری ووٹ دینے یا قانون سازی میں جاتا ہے تو اس کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ غامدی فکر کہتی ہے کہ 1 ہر مسلمان شہری کو معاشرتی خیر کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ 2 دین سیاسی حکمت کا تابع ہے، سیاسی ہتھ کنڈوں کا نہیں۔ 3 شریعت کا نفاذ فرد کی رضا، فہم اور شعور کے ذریعے ممکن ہے، جبر سے نہیں۔ فائدہ مذہب کو سیاسی نعرے سے آزاد کر کے عوام کو اخلاقی ضمیر کی طرف بلایا جاتا ہے۔ 8 سوشل میڈیا نوجوان اور جدید دور کے چیلنجز۔ نوجوان نسل یوٹیوب ٹک ٹاک انسٹاگرام کی دنیا میں ہے۔ غامدی فکر اس ڈیجیٹل فضا میں کیسے فٹ بیٹھتی ہے؟ بہترین طریقے سے۔ غامدی صاحب کا خطاب منطقی، پرسکون اور سادہ ہے۔ جدید سوالات پر کھلے دل سے بات کرتے ہیں، مثلاً عورت کی آزادی، LGBT، سائنس۔ ان کے شاگردوں کی موجودگی سوشل میڈیا پر مستقل تعلیمی ماحول پیدا کرتی ہے۔ مثال جاوید احمد غامدی آفیشل یوٹیوب چینل، جس پر سوال و جواب کی سیریز ہزاروں نوجوانوں تک رسائی رکھتی ہے۔ بعض سخت حلقے غامدی صاحب پر کفر، گمراہی، بدعت کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ اس ماحول میں ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ان کا جواب ہمیشہ ادب، استدلال اور صبر پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں علمی اختلاف میں سختی نہیں، حسن نیت، دلیل اور زبان کا ادب ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے سننے والے مخالف مکاتب کے طالب علم بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی فرد کہے میں غامدی فکر کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو آپ کیا عملی خاکہ دیں گے؟ میں کہوں گا 1 قرآن کو فہم کا مرکز بنائیں، روزانہ تلاوت، ترجمہ، تدبر۔ 2 عبادات کو شعور کے ساتھ ادا کریں، محض رسم نہیں۔ 3 اخلاقی کمزوریوں سے لڑیں، جھوٹ، لالچ، غیبت۔ 4 سماج میں نرمی، خیرخواہی اور عدل سے پیش آئیں۔ 5 اختلاف کو عزت دیں، دین جبر نہیں، دعوت ہے۔ مجھے اب اندازہ ہوا کہ غامدی فکر کوئی محض تنقیدی یا فلسفیانہ خیال نہیں، یہ ایک علمی تربیتی نظام ہے
जो फर्द की इस्लाह से लेकर मुआशरती बेहतरी तक की राह दिखाता है। बिल्कुल, और यही इस फिक्र का हुस्न है। वो सहल, संजीदा और सच्चा है। अब अगर आप कहें तो आखिरी किस्त में एक जामे नतीजा, खुलासा और सिफारिशात पर मबनी बात करें। जरूर, किस्ते दहम में हम मीज़ान पर अपने पूरे मुकालमे को जमा करेंगे और देखेंगे कि इस किताब ने हमें क्या सिखाया। तमहीद। अहमद भाई, 10 किस्तों पर मुश्तमिल हमारा ये इल्मी सफ़र अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। आज की निशिस्त में हम पूरे मुकालमे का खुलासा, इसके नताइज और मुमकिना सिफारिशात पर बात करेंगे। यकीनन, दीन का फहम जब जिंदगी पर असर अंदाज होने लगे, जब इल्म फिक्र में बदला जाए और फिक्र अमल में ढले, तब उसका मकसद पूरा होता है। आइए इस पूरे सफ़र को तरतीब से देखते हैं। गामदी साहब की किताब मीज़ान क्या है? सिर्फ एक इल्मी मतन या कुछ और? मीज़ान महज एक किताब नहीं, बल्कि एक मनहज फ़हमे दीन है। ये कुरान को बुनियाद बनाती है, सुन्नत को दीन का मुस्तकिल ज़रिया करार देती है, हदीस को तौज़ीह व तफसील की हैसियत देती है, अक्ल व फितरत को रहनुमाई का ज़रिया मानती है और तज़किया नफ्स को दीन का मकसद करार देती है। 3 अहम मौज़ूआत का खुलासा। मौजू गामदी फ़िक्र का खुलासा। वही और अक्ल दोनों में हम आहंगी, वही अक्ल के खिलाफ नहीं। सुन्नत व हदीस, सुन्नत अमली दीन है, हदीस उसका बयान। शरीयत व तहारत, इबादात की असल रूह पाकीज़गी है। मुआशरत व अखलाक, दीन का ज़ाहिरी नहीं बातनी चेहरा अहम। रियासत व सियासत, दीन रियासत से बाला है लेकिन अदल का तकाजा करता है। जिहाद, नबी के लिए महसूस क़िताल, उम्मत के लिए दिफाई जिहाद। दावत, हिकमत, नरमी, खैरख्वाही और दलील से दावत देना। इख्तिलाफ, इल्मी तनव्वु काबिल कबूल, तासुब मज़मूम। 3 अहम मौज़ूआत का खुलासा। मौजू गामदी फ़िक्र का खुलासा। वही और अक्ल दोनों में हम आहंगी, वही अक्ल के खिलाफ नहीं। सुन्नत व हदीस, सुन्नत अमली दीन है, हदीस उसका बयान। शरीयत व तहारत, इबादात की असल रूह पाकीज़गी है। मुआशरत व इखलाक, दीन का ज़ाहिरी नहीं बातनी चेहरा अहम। रियासत व सियासत, दीन रियासत से बाला है लेकिन अदल का तकाजा करता है। जिहाद, नबी के लिए महसूस क़िताल, उम्मत के लिए दिफाई जिहाद। दावत, हिकमत, नरमी, खैरख्वाही और दलील से दावत देना। इख्तिलाफ, इल्मी तनव्वु काबिल कबूल, तासुब मज़मूम। 3 अहम मौज़ूआत का खुलासा। मौजू गामदी फ़िक्र का खुलासा। वही और अक्ल दोनों में हम आहंगी, वही अक्ल के खिलाफ नहीं। सुन्नत व हदीस, सुन्नत अमली दीन है, हदीस उसका बयान। शरीयत व तहारत, इबादात की असल रूह पाकीज़गी है। मुआशरत व इखलाक, दीन का ज़ाहिरी नहीं बातनी चेहरा अहम। रियासत व सियासत, दीन रियासत से बाला है लेकिन अदल का तकाजा करता है। जिहाद, नबी के लिए महसूस क़िताल, उम्मत के लिए दिफाई जिहाद। दावत, हिकमत, नरमी, खैरख्वाही और दलील से दावत देना। इख्तिराफ, इल्मी तनव्वु काबिल कबूल, तासुब मज़मूम। आपके ख्याल में गामदी फ़िक्र से 3 बुनियादी नताइज क्या अख़ज़ किए जा सकते हैं? बहुत खूब सवाल। 1 इल्मी सादगी और वजाहत, गामदी फ़िक्र पेचीदा मजहबी ज़बान को आम फहम बना देती है। 2 दलील पर मबनी मुकालमा, मजहबी सोच को जंजीरों से आज़ाद करके तहकीक व सवाल की फ़िज़ा फराहम करती है। 3 फ़र्द पर मरकूज़ इस्लाह, दीन को रियासत, सियासत या मुआशरती निज़ाम से ज़्यादा फ़र्द की बातनी तब्दीली से जोड़ती है। अगर मीज़ान के फ़हम को समाज में आम करना हो तो इसके लिए क्या इक़दामात तजवीज़ किए जा सकते हैं? ये चंद अमली सिफारिशात हैं। 1 कुरानी फ़हम को तालीमी निसाब में शामिल किया जाए, ख़ासकर स्कूल और कॉलेज की सतह पर। 2 तरबियती कोर्सेज़ व वर्कशॉप्स मुनक्किद हों, तज़किया, अखलाक और दीनी शऊर के उन्वान से। 3 डिजिटल मवाद तैयार किया जाए, मुख्तसर वीडियोज़, खाके, सवालो जवाब। 4 मसलकी हमाहंगी के लिए मुकालमा मुनक्किद किया जाए, इख्तिलाफ को फितना नहीं तनव्वु समझा जाए। 5 असातिज़ा व उलमा की तरबियत, गामदी फ़िक्र की इल्मी गहराई को गलत फहमियों से पाक करने के लिए। अगर आपको सिर्फ एक पैगाम देना हो इस पूरे सफ़र का, वो क्या होगा? गामदी फ़िक्र हमें सिखाती है कि दीन दिल की ज़मीन में उगता है, ना कि ताकत, फतवे या जबर के ज़रिए। ये फ़िक्र इल्म, अक़ल, फ़ितरत और वही को जोड़कर हमें अल्लाह और इंसान दोनों से ताल्लुक़ बेहतर बनाने की तरफ बुलाती है। अहमद और रिज़ा का आखिरी मुकालमा। मैंने इस सफ़र में जाना कि दीन सिर्फ इबादात का मजमुआ नहीं बल्कि एक जिंदा, इखलाकी और फ़िक्री निज़ाम है जो इंसान को ज़हनी, रूहानी और मुआशरती तौर पर बुलंद करता है। और यही गामदी फ़िक्र का हासिल है, दलील से ईमान, नरमी से दावत, अदब से इख्तिलाफ और इखलास से अमल।
शुक्रिया अहमद भाई, ये मुकालमा मेरे लिए एक इल्मी तजदीद की मानंद था। और मेरे लिए ये मौका कि एक कारी के जहन में झांक सकूं, उसके सवालों से कुछ सीख सकूं। अल्लाह करे ये सफ़र दीगर क़ारीन को भी रोशनी दे।